یہ اس ٹاپک کا عنوان ہے دا آرٹ آف لرننگ دا فارگٹن یوز آف بورڈم۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ بہت بیزی رہتے ہیں، بیزی رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹائم برباد ہو رہا ہے، یہ سوچ ہماری ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب آدمی فری ہوتا ہے، چپ چاپ بیٹھتا ہے، تو پھر پرسکون ہوتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز، نئے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کبھی کبھی، ویسے تو آدمی کو بزی رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی کچھ پیریڈ، کچھ پورشن، کچھ حصہ خالی بھی رہنا چاہیے۔ جیسے کہ جیسے اس سلسلے میں ان کا مشورہ ہے کہ بغیر فون کے آدھا گھنٹہ ٹہلے، یعنی ٹہلتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ میوزک لگا لیتے ہیں، کچھ آڈیو بک لگا لیتے ہیں کان میں اور سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہونا چاہیے کبھی کبھی، جیسے کہ میں آفس جاتا ہوں، 10-15 منٹ کا سفر ہوگا تو 15 منٹ جانے میں لگتا ہے، اس پیریڈ میں عام طور پر آڈیو بک لگا لیتا ہوں سننے کے لیے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کو خالی رکھا جائے، اس سے کیا ہوگا، نئے نئے آئیڈیاز ذہن میں آئیں گے اور آپ کی پلاننگ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو نئی نئی سوچ پیدا ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ کام اور زیادہ بہتر ہو سکے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کا مشورہ ہے کہ چپ چاپ کہیں بیٹھیں، بغیر کچھ کیے، نہ فون، نہ کتاب، نہ میوزک، اس سے بھی جو ہے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سفر کریں تو اس میں جو ہے کتاب بھی نہ رکھیں، موبائل بھی نہ رکھیں، بلکہ سے ہی اپنے ذہن کو خالی چھوڑ دیں سوچنے کے لیے، تاکہ بہت ساری چیزوں کو سوچنے کا موقع ملے۔ نہانے کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ، بہت سے آڈیو بک لگا لیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی سوچنے کا موقع اچھا ہے۔ تو یہ ان کا ایک مشورہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی بہت بزی نہ رہے۔ بہت بزی رہنے سے آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اور سوچنے سے نئے طریقے سے کام کرنے کی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا چیپٹر ہے جو ان کا ہمیشہ ہوتا ہے، دا آرٹ آف رائٹنگ۔ اس میں دا لائی آف اسٹائل، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسٹائل کی جھوٹ، یعنی یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ لکھتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، تقریر کرنے کو لیں گے اس میں، تقریر کرنا ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، لکھنا ہم لوگ ضروری نہیں کہ سب لوگ لکھتے ہوں۔ تو تقریر کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک خاص طرح کا اسٹائل اپنائیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسٹائل امپورٹنٹ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی سادگی ہونی چاہیے، آپ کی باتوں میں سادہ زبان استعمال کیا جائے، دوسرے کو اس میں آئیڈیاز نئے ہوں، نئی سوچ ہو، نئی فکر ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اسٹرکچرڈ ہو، اس کی شروعات ہو، اس کا مڈل ہو، اس کا آخر ہو، یعنی کہ شروعات میں پروڈکشن دیا جائے ٹاپک کا، اور پھر بیچ میں باتیں رکھی جائے، اور آخر میں اس کا تلخیص پیش کیا جائے، پلس ٹیک اوے بتایا جائے کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے ہم لوگ اور لوگ جو ہے وہ آئیڈیاز کو یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کس ڈھنگ سے بولتے ہیں، کتنا لچھے دار تقریر کرتے ہیں، کتنا کھانٹی اردو بولتے ہیں، بلکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ میں کچھ نئے آئیڈیاز، نئے طریقے، یہ تین چیزوں کو دکھنا ضروری۔ سادگی ہونی چاہیے، آسان زبان استعمال کیجیے، اپنے خیالات کو اچھے سے پیش کیجیے تاکہ لوگوں تک باتیں کمیونیکیٹ ہو سکے۔ وہ آپ کا جو تقریر ہے یا جو لکھنے کا ہے وہ اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے۔ یہ جو چھٹا لیسن ہے وہ ہے 5 گڈ لیسنز دا بلیک سوان۔ بلیک سوان جو ہے وہ نسیم طالب صاحب کی کتاب ہے، اس میں اسے انہوں نے 5 آئیڈیاز لیے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے انویسٹمنٹ میں اس کو لاگو کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ اور بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیوچر کے بارے میں ہم لوگ عام طور پر پاسٹ دیکھ کر کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فیوچر اسی لحاظ سے ہو جس طرح سے پاسٹ گزرا ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس کو ذہن میں رکھ کر کے اپنی فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے لیا ٹرکی پرابلم۔ ایک بطخ ہے جو کسی کسان کے ہاں ہے، 1000 دن تک اس کو کھانا پانی ملتا رہا، بہت خوش ہے، اور سوچتا ہے کہ اس طرح میری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہے، یہاں پہ بہت اچھی جگہ ہم آ گئے ہیں۔ لیکن 1000ویں دن وہ تھینکس گیونگ کے موقع سے بطخ کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور کھا دیا جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا اس نے کچھ سوچا نہیں تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ جو فیوچر پاسٹ تھا اس کے حساب سے 1000 جو چیزیں دن گزرے تھے اس کے بیسس پر وہ فیوچر کا پلاننگ کر رہا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ 1000 دن کے بعد 1000واں دن یا 1001 دن جو گزرا اس میں وہ سیم چیز ہوگا جو پہلے ہو چکا، وہ نیا کچھ بھی ہو سکتا۔ ویسا ہی انویسٹمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ سوچ رہے کہ یہ کمپنی کبھی، یا جیسے گولڈ میں کبھی لاس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایسا، تو آپ دیکھیں گولڈ میں لاس ہو گیا، یہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے پورٹ فولیو میں اس کی گنجائش رکھنی چاہیے اور یہ مان کر چلنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ سروائیورشپ بائسز،